السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشكور والصلاة والسلام على حبيبه المشكور وعلى آله وصحبه إلى يوم النشور، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع الملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ با جماعت نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات و دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھو: ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اثقل صلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد حممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۔ منافقین پر سب سے بوجھل اور سب سے زیادہ مشقت والی نمازیں عشاء اور فجر کی ہیں۔ اگر ان کو علم ہو جائے کہ ان دونوں میں حاضر ہونے کا کتنا عظیم اور کتنا بڑا اجر ثواب ہے تو لازماً اس میں شامل ہوتے، اگر انہیں سرین کے بل گھسیٹ کر آنا پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، اور ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں کچھ آدمیوں کو ساتھ لوں، وہ لوگ لکڑیوں کو جمع کرے اور ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اخرجہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات تک نفل نماز پڑھتا رہا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی وہ گویا ساری رات نماز پڑھنے کے برابر ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی صلاة الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ رب العالمین کے پناہ میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر نمازوں کی فرضیت اور نمازوں کی اہمیت، نمازوں کی فضیلت جو ہے وہ برحق ہے، اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں بتایا ہے، لیکن فجر کی نماز کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے، کیونکہ یہ دن کی پہلی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو اپنے ذمے میں لیتا ہے، اس کو اپنے پناہ میں رکھتا ہے جس نے فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز کی اہمیت اسی لیے کہ انسان جو ہے اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں اس کو اگر گرم پانی مہیا نہ ہو تو ٹھنڈا پانی سے وضو کرنا، گرم بستر کو چھوڑنا، ٹھنڈ کے موسم میں باہر نکلنا، ٹھنڈی خود بھی ایک انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی ان تمام چیزوں کو وہ ذہن سے نکال کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرم بستر کو چھوڑ کر، نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے محنت کرتا ہے، گہری نیند کو چھوڑ کر وہ نماز کے لیے آتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ اور فجر کی نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ دن اور رات کے فرشتے بھی یہاں پر فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور دن کے فرشتے بھی یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں پر اتنا بڑا مہربان ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو اس کو آدھی رات تک نفل نماز پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا، امام کے ساتھ پڑھیں گے تو۔ اور وہی آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کیا
پھر وہی آدمی فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو گویا کہ پوری رات قیام کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ، اتنا بڑا اللہ رب العالمین مہربان ہے. تو اسی لیے عشاء اور فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. عشاء ہمارے لیے بوجھ بن رہی ہے، فجر کی نماز ہمارے لیے بوجھ مشقت معلوم ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، تو یہ منافقین کی علامت ہے. منافقین کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء اور فجر میں پیچھے رہتے تھے، ان کے لیے بہت مشکل کا وقت ہوتا تھا. لیکن جو صحیح ایمان والا ہے، اللہ رب العالمین کے دل میں جس کا صحیح معنی میں جس کے دل میں ڈر ہے، وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہر نماز میں حاضر ہوتا تھا، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کو ہرگز نہیں چھوڑتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشاء اور فجر کی نماز کو با جماعت مجھے اور آپ کو ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.